ایک طرف حکومت پہ اتحاد اور دوسری طرف آزاد کشمیر کی سیاست میں کھلی جنگ۔ خواجہ آصف کے ایک بیان نے ایسا سیاسی طوفان کھڑا کر دیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں ہی اپنی اتحادی حکومت کو نشانے پر رکھ دیا۔ وزیر اعظم صاحب کے چند ایسے وزیر ہیں کام میں مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں ہٹتے کہ راولہ کوٹ کے کشمیری کشمیری نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ برداشت کریں؟ جواب میں خواجہ آصف کا اپنا بیان پر کسی قسم کی بھی معافی سے انکار۔ مجھے اپولوجائز کرنے کو کہا، میں کل بھی اس پہ انکار کیا تھا، آج بھی اس پہ انکار کرتا ہوں، آپ کی وساست سے انکار کرتا ہوں۔ میں نے جو کچھ کہا ٹھیک کہا، بالکل غلط نہیں کہا، اس کی تاریخ میں شہادت ملتی ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی کوالیفائی نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف لفظوں کی جنگ ہے یا پھر آزاد کشمیر کی سیاست وفاقی اتحاد میں بھی دراڑ ڈال رہی ہے؟ اس پر بات کریں گے ہمارے سیگمنٹ ان دا اسپاٹ لائٹ میں۔ ہمارے ساتھ ہے قمر زمان کائرہ صاحب، جو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں اور وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ کائرہ صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا پروگرام میں۔ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے کیا قابو میں آ گئی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز جو ایک مہینے بعد ہونے ہیں وہاں ٹائم پر ہو پائیں گے؟ دیکھیے، آزاد کشمیر کی صورتحال کو مکمل طور پہ ٹھیک کہا جائے تو درست نہیں ہوگا، لیکن بائی اینڈ لارج وہ جو تحریک کا ایک بڑا جوش تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا، لوگ اب سمجھ گئے ہیں اور کافی حد تک چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں۔ کچھ جگہوں پہ ابھی بھی ایریا ہے آئسولیٹڈ تھوڑا، لیکن الیکشن پروسیس تو بہرحال مشکل حالات میں یا ایون ٹربل ایریاز کے اندر بھی الیکشن تو ہوتے رہتے ہیں۔ الیکشن کا پروسیس جاری ہے۔ ہماری کوشش پیپلز پارٹی کی یہی تھی کہ الیکشن کو کچھ ٹائم کے لیے آگے کیا جاتا، چیزیں سیٹل ڈاؤن کر کے ماحول کو ٹھیک کر کے پھر وہاں پہ الیکشن کرائے جاتے، اور جس جماعت کو میجورٹی ملتی وہ اپنی حکومت تشکیل دیتے، لیکن یہ بات ہماری نہیں مانی گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ ہم بھی پروسیس کے اندر ہیں، مطالبہ ہمارا ابھی بھی موجود ہے، لیکن یہ بات بھی بہرحال درست ہے کہ بہت ٹربل ایریاز کے اندر بھی الیکشن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود کہ پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ الیکشنز کو آگے کیا جائے، آگے نہیں ہوتے نظر آ رہے ہیں، نہ جو ایک بات ہو رہی تھی کہ خدا نہ خاصہ ایمرجنسی نافذ ہو۔ ایمرجنسی کا تو میرے علم میں نہیں ہے جی، لیکن الیکشن جو ہے اس کا شیڈول دیا گیا تو آلموسٹ ایک مہینہ رہ گیا، 27 تاریخ کو الیکشن کا ڈیٹ ہے، اور ساری جماعتیں ہی اس پہ اپنی تیاریاں کر رہی ہیں۔ ابھی بھی پیپلز پارٹی کی تجویز میدان میں ہے اور اس کو اگر مان لیا جائے تو زیادہ بہتر۔ ٹھیک ہے، اور ان تجاویز کے حوالے سے مزید تفصیلات بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ میرا خیال میں کہ آج بھی پیپلز پارٹی مشاورت کر رہی ہے اپنی کمیٹی کے ساتھ کہ کن کینڈیڈیٹس کو سیٹیں دی جائے۔ جی، پیپلز پارٹی اپنا پروسیس میں تو آپ باہر نہیں ہوتے نا جی، ہم کو بائیکاٹ کر کے تو نہیں بیٹھے، ہم تجویز دے کے بیٹھے ہیں اور ہم اپنا پروسیس بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ تجویز ہماری اپنی جگہ موجود ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو تھوڑے عرصے کے لیے پوسٹ پون کر کے، لیکن یہ نہیں ہے کہ انلمیٹڈ ٹائم، تھوڑا سا جو کہ کچھ دنوں کا یا ہفتوں کا ٹائم جو ہے وہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب جس وجہ سے ظاہر ہے یہ جو واقعات اور حالات ہوئے ہیں، احتجاج ہوا، ہڑتال ہوئی، پابندیاں، گرفتاریاں، تشدد، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو کالا دم قرار دی گئی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، کیا الیکشنز ہو جاتے ہیں؟ وہ کالا دم بھی قرار دی جا چکی ہے، ایف آئی آرز بھی کٹ چکی ہیں، گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں، کیا اس کے بعد مذاکرات الیکشنز کے بعد آپ کر پائیں گے؟ دیکھیے، اس وقت جو مذاکراتی عمل ہے نا، پہلی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اور آزاد کشمیر کی حکومت نے، پچھلی حکومت نے، اس حکومت نے اپنے میکسیمم لیول پہ جا کے مذاکرات کیے ہیں، اور وہ مطالبے بھی مانے ہیں جو کہ نہیں مانے چاہیے۔ جیسے کون سا مطالبہ ہے جو نہیں مانا چاہیے؟ 9 روپے یونٹ کمرشل ریٹ پہ بجلی ہو، 200 روپے 2000 روپے مانا ہٹاؤ، یہ وائبل طریقہ کار نہیں ہے، بٹ ایون دین مان لیا گیا، کیونکہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ان کی خاص صورتحال ہے، اس کو مان لیا گیا۔ اس کے علاوہ دسیوں اور مطالبہ تھے، ٹوٹل 38 مطالبے تھے، اس سے پہلے 7-8 تھے۔ تو یہ جو جس معاملے پہ آ کے بات تڑ گئی، وہ ایک معاملہ ہے جس کے 3 پہلو ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کشمیر کے وہ احباب جو مائگریٹ کر کے
جب کشمیر کی اندر اپسرج ہوئی 47-48 میں، تو وہاں پہ زندگی تنگ ہو گئی لوگوں کی، تو وہاں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، کچھ کشمیر کے اندر بھی تھوڑے سے رہ گئے. یہ جو آزاد کشمیر ہے، اس کے اندر تو بائی لاج لوگ مائگریٹ نہیں کیے، ڈسٹرب نہیں ہوئے میں رہے. اثرات ان پہ بھی آئے، کچھ نہ کچھ تکالیف آئیں، لیکن وہ جو گھر بار لٹا کے آئے تھے وہ تو ادھر بیٹھے، وہ مہاجرین ہیں، ان کی سیٹیں ہیں، ان کی نمائندگی ہے. اسی لیے ہم آزاد حکومت جموں و کشمیر کہتے ہیں. اگر ان کا حق نمائندگی ختم کر دیا جائے تو پھر آپ آزاد کشمیر کی حکومت رہ گئے نا، مقبوضہ جموں کشمیر کو تو آپ نے الگ کر دیا. یہ بات کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. یہ صرف کمیٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی نمائندہ نہیں، وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیاں بھی ہیں، کشمیر کے مہاجرین بھی ہیں، پاکستان کی حکومت کا ایک مقدمہ بھی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے اس پہ تجاویز دیں، وائبل تجاویز تھی، اس پہ بات ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کہا کہ آپ اب 5-6 دن کے لیے اپنی ڈیڈ لائن آگے کر دیں. ہم کوئی شیڈول تو اناؤنس نہیں کر رہے تھے، لیکن وہاں سے ایک ہٹ درمی ہوئی. کچھ لوگوں کی خیال تھا کہ یہ کر لیا جائے، لیکن ایسی ہی جو تحریکیں ہوتی ہیں جن کے اندر کوئی سینٹرل لیڈرشپ نہیں ہوتی، وہاں پہ فیصلہ سازی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ مشکل تو ہوا اور معاملہ خراب ہو گیا. اب دوسرا مطالبہ ان کا اسی کا پارٹ بی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین ہیں ان کے بچوں کو آزاد کشمیر کے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ٹیکنیکل کالجز میں، میڈیکل کالجز میں جو سیٹیں ملتی ہیں، یا پاکستان کے کالجز میں جو کوٹا ملتا ہے، اس میں مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کے بچوں کو کشمیری اسٹیٹ سبجیکٹ کے طور پہ داخلہ نہ دیا جائے. یہ صرف کشمیر کا حق ہے، آزاد کشمیر کا. اسی طرح ہے کہ جو کشمیر کا کوٹا یا کشمیر کے اندر نوکریاں ہیں، وہ مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کو اسٹیٹ سبجیکٹ کے طور پہ وہ نوکریاں بھی نہیں ملنی چاہیے ان کے بچوں کو. اب یہ بات جو ہے یہ اتنی ٹیڑھی اور اتنی مشکل ہے کہ اس کے اوپر بہت بڑا سٹیک ہے. نہیں بالکل. قاہرہ صاحب اگر میں یہاں آپ سے سوال کر سکوں، ظاہر ہے کیونکہ پاکستان کا بھی ایک موقف ہے کشمیر کے حوالے سے جس میں مہاجرین کی سیٹ بھی شامل ہے، کیونکہ ہم ظاہر ہے آزاد اور مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، مہاجرین کو جگہ دیتے ہیں، لیکن اس گریونس کی کوئی تو وجہ ہوگی جس کو ریزالو نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے انسٹیبلٹی نظر آئی ہے. نہیں دیکھیں، وجہ جو بھی ہے، وجہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں کی جو 12 سیٹیں ہیں یہ پاکستان کے اندر لے لیتی ہیں یہاں کی جماعتیں، جس کی حکومت ہوتی ہے وہ سیٹیں لے لیتا ہے، اور پھر آزاد کشمیر کے اندر حکومتیں بنانے اور بگاڑنے میں وہی مدد کرتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا جو بھی حکومت، پہلے میرا پیپلز پارٹی کو ایک طرف رکھیے، میرا مطلب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ان کا تقاضا کیا ہے کہ یہ سیٹیں آزاد کشمیر کے لوگوں کا مینڈیٹ جو ہوتا ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہ سیٹیں جو ہیں یہ حکومتیں اپنے زور پہ لے لیتی ہیں، جیل سازی سے لے لیتی ہیں، دھاندلی سے، لائک دس. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ان کو سیٹوں پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، طریقہ کار پہ اعتراض ہے نا، تو طریقہ کار بدل دیتے ہیں. ہم نے کہا انہیں کہ ہم ان سیٹوں کو، جو بلاول صاحب نے بھی تجویز دی کہ ہم ان سیٹوں کا نمبر کم کر لیتے ہیں، ان سیٹوں کو آزاد کشمیر کے اسمبلی کے اندر جس طرح اسپیشل سیٹیں ہوتی ہیں، جو پرپورشنیٹ کسی جماعت کو سیٹیں ملتی ہیں اسی پرپورشنیٹ سے یہ مقبوضہ جموں کشمیر کے مہاجرین کا کوٹا جو ہے وہ بھی رکھ لیا جائے، وہ بھی وہاں سے الیکٹ ہو جائے. پھر تو یہ ہوگا نا کہ جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے انڈائریکٹلی ووٹ کے ذریعے یہ بندے چنے جائیں گے، لیکن اس پہ بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ